سچ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن یونان و مصر و روما، سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ بہت پیارا جلسہ تیزی کے ساتھ آپ لوگوں نے محبت سے نکال دیا، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے میرا دل خوش ہو گیا۔ میں جب مہمان خانے میں تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جلسہ میں لوگ نہیں ہیں، میلہ ٹھیلا میں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جو کان سے سنا گیا وہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ میلہ ٹھیلا سونا پڑ گیا ہے، پنڈال کھچا کھچ بڑھ گیا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، ساس اور بہو کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، پڑوسی کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا۔ میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال آپ جھگڑا ختم کر کے دکھائیے، 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ جھگڑا ختم کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہ دیکھیں، ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں گے سڑک سے آپ پاس ہوں گے تو آپ کو آم کا درخت نظر آئے گا۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل جس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ آپ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا اچھا جلسہ آپ کا ہوگا، اور جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب اور خوبصورت ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ دیکھیں گے راستہ گزرتے ہوئے آم کا درخت لگا ہوا ہوتا ہے، آم ٹوٹا نہیں ہے، لٹکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ آم چھوٹا ہے، کچھ بڑا ہے، کچھ ٹیڑھا ہے، کچھ سیدھا ہے، کچھ پہلے گر جاتا ہے، کچھ پکنے کے بعد گرتا ہے، کچھ باہر سے خراب ہے، کچھ اچھا ہے، کچھ اندر سے خراب ہے، کچھ باہر سے اچھا ہے۔ لیکن جب اس کو خریدنے والا خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا آم زیادہ ہے یا خراب آم زیادہ ہے۔ دیکھا کہ اچھا آم زیادہ ہے، اس کی قیمت اچھی دیتا ہے، اگر خراب آم زیادہ ہے اس کی قیمت اچھی نہیں دیتا۔ اس مجمع میں اچھا بھی ہے، اس مجمع میں برا بھی ہے، جو اچھا ہے اس کی ذمہ داری ہے خراب کو اچھا بنانا، ورنہ یہ دنیا نہیں رہے گی، ورنہ اس دنیا میں آپ کو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ ایک کام، ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آم کے درخت کو آپ نے دیکھا ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو زمین کے نیچے ہے، اس کا نام جڑ ہے، ایک زمین کے اوپر ہے، اس کا نام تنا ہے، ایک ڈال کے اندر ہے، اس کا نام پھل ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے تو جڑ کو نہیں دیکھتا، جب آدمی دیکھتا ہے تنے کو نہیں دیکھتا، جب آدمی کی نظر پہنچتی ہے تو سیدھے پھل پر پہنچتی ہے۔ انسان کے اندر جو اخلاق ہے وہ پھل کی طرح ہے، اگر آپ کے اندر اخلاق آ جائے تو دنیا ایسے ہی آپ کو پسند کرے گی جیسے آم کے درخت کے پھل کو پسند کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، آج دنیا کو دین کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا نے پکڑ لیا، دنیا نے نہیں پکڑا ہے بلکہ آدمی نے دنیا کو پکڑ لیا۔ جیسے ایک صاحب نے درخت کو پکڑا اور چلا دیا کہ ہم کو درخت نے پکڑ لیا ہے،
قریب آ کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے درخت کو پکڑا ہے، آپ کو درخت نے کہاں پکڑا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، دنیا نے آپ کو نہیں پکڑا ہے بلکہ دنیا کو آپ نے پکڑ لیا ہے، چھوڑ دیجئے، چھوڑنا آسان ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہاں جتنا بھی لوٹ کر کے لائیے، کوٹ کر کے کھائیے، حساب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی حساب دینا ہوگا۔ راز بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا مکئی کا دانہ ہوتا ہے، مکئی کا چھوٹا سا دانہ، اتنا بڑا دانہ، گیہوں کا اتنا بڑا دانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے لیکن اس میں پورا درخت ہے، پورا درخت ہے، پورا مکئی کا درخت ہے، مکئی کا پھل بھی ہے، مکئی کا ہرا درخت بھی ہے، مکئی کا پکا ہوا درخت بھی ہے۔ ایک چھوٹے سے دانے کے اندر اتنا بڑا درخت اللہ نے چھپا دیا ہے، وہ جیسے زمین کے نیچے جاتا ہے ایک درخت بن کر کے نکل جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے روح دی ہے، اسی میں پورے انسان کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، روح اوپر چلی گئی ہے، اسی روح سے اللہ پورے جسم کو نکال لے گا۔ جیسے چھوٹے سے دانے کو زمین کے نیچے اندر آپ نے ڈالا، پورا درخت نکل جاتا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ راستہ میں بتا رہا ہوں۔ جھگڑا کیسے ختم ہوگا آپ کا میں راستہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ جھگڑا کرتے اپنے بھائی سے تو اس میں یا تو آپ کے بھائی کا نقصان ہے یا تو آپ کا نقصان ہے۔ جس دن آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا جھگڑا کرنے سے یا تو میرا نقصان ہے یا میرے بھائی کا نقصان ہے یا دونوں کا نقصان ہے یا پورے خاندان کا نقصان ہے، اسی دن آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ اگر آپ کو پتہ ہو جائے میں اپنے بھائی سے جھگڑا کر رہا ہوں، اللہ پکڑے گا یا تو میرے بھائی کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے، یا تو مجھ کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے، یا تو دونوں کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے، انشاءاللہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ باہر دشمن سے ہاتھ جوڑیں گے اور اندر آ کر کے اپنا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں دیکھیے 2 4 5 آدمی ابھی تک بریک فیل چل رہے ہیں، باقی لوگ تو ڈس بریک مار رہے ہیں، تیار ہیں۔ ہم بیچ بیچ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کرتے ہیں، یہ ٹٹول ہیں کہ آپ سسرال میں ہیں یا مغلیہ میں، آپ ہندوستان میں ہیں یا قبرستان میں، یہ سوال بیچ بیچ میں آتا ہے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ایک بات ایک منٹ کر کے سنیے، آپ دوسرے سے محبت کیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مصیبت میں ہے، مدد کیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کی جان کی حفاظت کیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کی مال کی حفاظت کیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، آپ آمین کہیے گا۔ اللہ ملت میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ لڑنا جھگڑنا سنو اے عزیز، نہ لڑنا جھگڑنا سنو اے عزیز، سلیقے سے رہنا تمہیں چاہیے، نہ لڑنا جھگڑنا سنو ہے عزیز، سلیقے سے رہنا تمہیں چاہیے، عزیزم چمن کے ہنسی پھول ہو، ہمارا وقت کھلنا تمہیں چاہیے، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ، ہوتی ہے بندراہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ، برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ تیزی سے نکلا پیغام، 2-3 منٹ کا، پہاڑ سے زیادہ بھاری محبت میں آپ نے اٹھا لیا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔
دوسرا پیغام آ رہا ہے، جلسہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی پر جلسے کا اثر ہوگا، کسی پر نہیں ہوگا۔ ابھی تو سر پہ ٹوپی ہے، 1-2 دن کے بعد ٹوپی اتر جائے گی۔ ابھی تو آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، 2-3 دن کے اندر عمل نظر نہیں آئے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کا سب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو تسلی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، بیداری کے ماحول میں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ 4 وجہ سے جلسے میں اثر نہیں ہو رہا ہے، 4 وجہ سے جمعے کے بیان میں اثر نہیں ہو رہا ہے، 4 وجہ سے ٹوپی جلدی سے اتر جاتی ہے، جمعہ میں چڑھتی ہے، رمضان میں چڑھتی ہے، اتر جاتی ہے، 4 وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، ہم کیوں نہیں بدلتے، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جب نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے؟ دنیا کیا کہے گی؟ داڑھی رکھیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ حلال کمائیں گے دنیا کیا کہے گی؟ یاد رکھیے، جو آدمی اس طرح کا خیال رکھے کہ دنیا کیا کہے گی، وہ عمل پر کھڑا نہیں ہوگا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سمجھ لیا یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، تو آپ سنت پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے دے گا۔ دوسری وجہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آدمی جاتا ہے دوسرے کو کہنے کے لیے کہ نماز پڑھو، دوسرے کو کہنے کے لیے مسجد آؤ، تو وہ تانا مارتا ہے، اس لیے اثر نہیں ہو رہا۔ کیا کہتا ہے؟ 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، چلنی دوسرے بدنا کو۔ تم کیا آئے سمجھانے کے لیے؟ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ تم کیا آئے سمجھانے کے لیے؟ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ تم کیا آئے سمجھانے کے لیے؟ اپنے بچے کی فکر کرو۔ تم کیا آئے سمجھانے کے لیے؟ پہلے تم خود فیشن کو چھوڑو، دوسرا تانا مارتا ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، آیا نماز پڑھنے کے لیے، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونا تھا مقدر میں، پہلے ایک بہانہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، نماز چھوڑ دیا۔ فائدہ دیکھتا ہے، فائدہ نہیں ہوا، کام چھوڑ دیتا ہے، فائدہ ہونے لگتا ہے، کام پر لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیے آدمی اپنا فائدہ کیسے دیکھتا؟ تبلیغ میں آیا، فائدہ دیکھ رہا ہے، میری پسند کا کام ہوگا تو کریں گے، میری پسند کے خلاف کام ہوگا نہیں کریں گے، چلا لگا کر کے چھوڑ دیا، 4 مہینہ لگا کر کے چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دوسرے کی عزت ہوئی، میری عزت نہیں ہوئی، اس لیے کام کو چھوڑ دیا۔ دوسرے کو دسترخوان پر بٹھایا، ہم کو نہیں بٹھایا، اس لیے کام چھوڑ دیا۔ دوسرے سے مشورہ لیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا، کام کو چھوڑ دیا۔ دوسرے سے بیان کروایا، ہم سے نہیں کروایا، کام چھوڑ دیا۔ اپنا فائدہ آدمی دیکھ رہا ہے، 10 کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کام میں فائدہ ہوا اپنا تو کام کرتا ہے، 10 کا فائدہ ہو رہا ہے، اپنا فائدہ نہیں تو کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آدمی میں اثر کیوں نہیں ہوتا، وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تبلیغ میں آدمی نکلتا ہے، تبلیغ میں آدمی کو نکالا جاتا ہے، اسی کو اس نے مقصد سمجھ لیا، یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ تبلیغ میں آدمی نکلتا ہے، عمل پر کھڑا ہو جاتا ہے، مسئلے سے بے خبر ہوتا، عمل تو کرتا ہے، علم نہیں ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے جس سے علم سیکھے گا اس پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ طرفداری کر رہا ہے، یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، وہ تیرے علاقے کا ہے۔ اپنی پسند کے آدمی سے مشورہ کرتا